الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ حضرات مہمانان کرام اور میری پیاری بچیوں، بہت شوق میں دو تین باتیں آپ لوگوں سے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی میں حال میں آیا، ایک پیاری بچی جو گنگنا رہی تھی بڑی اچھی ساؤنڈ اور بڑی اچھی آواز میں، اور یہاں آ کر میں نے جو سنا وہ اتنا ہی تھا کہ میرے مولا میرے سر پہ ردائے فاطمہ رکھ دے، ایسے کچھ پڑھ رہی تھی۔ تو ردا کے معنی ہے چادر، دوپٹہ، اور فاطمہ تو آپ جانتی ہی ہیں، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی۔ تو گویا کہ یہ کہنے والا دعا کر رہا ہے کہ شرم حیا میرے اندر پیدا کر دے، میں لباس ایسا پہنوں کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ شریف گھرانے کی لڑکی ہے، بچی ہے۔ میرا کپڑا، میرا ڈریس ایسا ہو جو اچھے لوگوں کا ڈریس اور کپڑا ہوتا ہے، اور خاص کر کے میرے سر پہ ردا دوپٹہ رہے۔ اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، بادشاہ گزرے، ان میں ایک نام آتا ہے ہارون رشید کا۔ بڑے اچھے انسان تھے۔ ان کی جو وارث تھی ان کا نام تھا زبیدہ۔ زبیدہ ان کا نام تھا، اور انہوں نے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، اپنے دیش کے پرجا کو، رعایا کو فیسلٹی دینے کے لیے اچھا بڑا بڑا کام بھی کیا تھا۔ جب اس کی موت ہو گئی، وہ دنیا سے چلی گئی، تو کسی نے اس کو سپنا میں، خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ زبیدہ، تم تو بادشاہ کی وائف تھی اور تم نے اپنے دیش کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کام کیا، بھلائی کا معاملہ کیا، لوگوں کو فیسلٹی دینے کے لیے بہت دان خیرات بھی کیا، آپ کو تو سیدھا سورگ میں دیا گیا ہوگا، ڈائریکٹ آپ کو جنت مل گئی ہوگی۔ میری پیاری بچیوں، زبیدہ نے کہا کہ میری موت کے بعد فرشتوں نے مجھے میرے اللہ، ایشور، خدا جو بھی کہو، اس کے سامنے پیش کیا اور مجھ سے کہا کہ زبیدہ، تم نے میرے لیے، یعنی اللہ نے کہا کہ میرے واسطے تم نے دنیا میں کیا کام کیا؟ میں نے تم کو جنم دیا، میں نے تم کو بادشاہ کی وارث بنایا، میں نے تم کو
کھانے کا، پینے کا، رہنے کا مکان وغیرہ وغیرہ سب کچھ دیا، میرے لیے تم نے کیا کیا؟ تو زبیدہ نے کہا کہ اے اللہ، آپ میرے خالق، مالک، ایشور ہے، اللہ ہے، میں نے اتنا بڑا یہ کام کیا، میں نے اپنے دیش کے لوگوں کو یہ سویدھا دیا، یہ سویدھا دیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ سارا کام تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تم کو کہیں گے کہ یہ اچھی عورت ہے، اچھی لیڈیز ہے۔ دنیا میں اچھا کہلانے کے لیے، دنیا میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے، بادشاہ کی وارث کہلانے کے لیے تم نے یہ سب کیا تھا۔ مجھ کو خوش کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ اب تو زبیدہ پریشان ہو گئی کہ یا اللہ، میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ بعد میں اللہ نے کہا کہ زبیدہ، تم نے ایک چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا کام کیا تھا۔ یہ بات کہاں سے اٹھی تھی؟ اس کو پھر ذہن میں لاؤ کہ میری پیاری بچی نے یہ پڑھا تھا کہ میرے سر پہ ردائے فاطمہ دے دے۔ حضرت فاطمہ کی شرم، حیا، ردا کے مارے دوپٹہ، چادر، اس پر بات اٹھی تھی، اور وہیں اسی پر میں یہ واقعہ سنا رہا تھا۔ اللہ نے زبیدہ سے کہا کہ زبیدہ، تم ایک دن اپنے بیڈ روم میں تھی، اپنا گھر، وہاں کوئی پروش نہیں تھا، کوئی جینٹس نہیں تھا، میل نہیں تھا، تم تھی۔ اور لیڈیز اگر اکیلی ہو، کوئی دوسرا مرد نہ ہو، تو وہ اپنے سر کو کھول سکتی ہے، سر پر دوپٹہ رکھنا کوئی ضروری نہیں۔ اس ٹائم میں تمہارا سر کھلا ہوا تھا اور کھانا آیا، تم کھانا کھا رہی تھی۔ اسی ٹائم میں مسجد میں اذان شروع ہوئی اور اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز آئی۔ زبیدہ، جیسے ہی تم نے میرا نام سنا، اللہ کا نام جیسے ہی سنا، جلدی سے تم نے اپنے سر پر دوپٹہ رکھا، اڑنا رکھا، اور اس کے بعد تم نے پھر کھانے کا کام چالو رکھا۔ اے زبیدہ، تمہارا یہ کام اگرچہ چھوٹا سا کام ہے، یہ عمل بالکل ایک دم معمولی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ تم نے مجھ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے لیے تم نے یہ کیا تھا۔ بس ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے میں نے تمہارے سارے پاپ کو، گناہ کو معاف کیا اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ میری پیاری بچیوں، اس لیے ہر کام، اچھا کام، اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ نمبر 1، میں نے حدیث پڑھی، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث میں بہت بڑی بات بیان کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سب سے اچھا انسان کس کو کہا جائے گا؟ کیا جو امریکہ کا راشٹرپتی بن جائے وہ سب سے اچھا ہے؟ کیا جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ایک سے ایک ریسرچ کرے، یا موبائل بنانے والا ایک سے ایک ریسرچ کر رہا ہے، بنا رہا؟ آج سے 1000 سال پہلے اگر کسی نے کچھ کہا تھا تو اس کی آواز، اس کی بات ہوا میں تو کہیں نہ کہیں ہے، اس کو کھوجا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے۔ جیسے 1400 بچر آگے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو ان کی آواز اور ان کی بات ہوا میں کہیں نہ کہیں ہے، اب لوگ اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا آدمی سب سے اچھا آدمی ہے؟ جو رات دن اپنے اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے،
جو حدیث پڑھاتا ہے، جو آپ کے ٹیچرز ہے، دوسروں کے ٹیچرز ہے، کیا سب سے اچھا وہ ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ کہا، خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچائے، جس سے دوسروں کو نفع ملے۔ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ پڑھائی کر رہی ہے، ڈگری میں ہیں یا ایچ ایس میں ہیں، اور آپ کا اپنا جو بھی ایم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ایم تک پہنچائے گا۔ آپ کے پیرنٹس نے جو خواب دیکھا، سپنا دیکھا، آپ سب اس کو پانے کے لیے رات دن محنت کر رہی ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو وہاں تک پہنچائے گا، ضرور پہنچائے گا۔ لیکن میری پیاری بچیوں، ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، یا آئی ایس آفیسر بن جانا، یا بزنس کے ڈپارٹمنٹ میں بہت آگے پہنچ جانا، یہ اوپر والے کے یہاں اچھا ہونے کی نشانی، علامت اور پہچان نہیں ہے، بلکہ سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ دوسروں کا کام آئے، دوسروں کے کام آئے۔ زندگی اوپر والے نے 60 70 80 ایئرس، اس سے زیادہ اب شاید کوئی زندہ رہتا ہے، ورنہ اس کے اندر میں سب لوگ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اس کے بعد والی جو دنیا ہے وہ ایسی دنیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہاں ہم اور آپ جو کر کے جائیں گے اسی کا پھل اور اسی کا رزلٹ مجھ کو اس دنیا میں جا کر ملے گا، اور وہی ہمارے لیے کامیابی یعنی سفلتا اور اسفلتا کی وہی دلیل ہوگی۔ اب ہم کو دنیا میں کچھ ایسا کام کر کے جانا ہے کہ جو مرنے کے بعد ہماری کامیابی کا اور ہماری سفلتا کا ذریعہ بن جائے۔ اسی کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو لابھ پہنچائے، دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اگر آپ دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں تو یقین جانو، شیور، اوپر والا آپ کا ہیلپ کرے گا کرے گا کرے گا۔ میں نے ابھی کئی دن پہلے ایک جگہ پڑھا تھا، عرب کنٹری کا ایک گھٹنا، کہ ایک فروٹ بیچنے والا فروٹ بیچتا تھا، دکان میں ایک کسٹمر آیا اور آ کر پوچھا کہ یہ جو آپ کے یہاں ایپل ہے یہ کیسے کے جی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ وہاں کے کرنسی کے حساب سے یہ 12 درہم کا 1 کے جی ہے، سپوز 200 روپے کلو ہے۔ وہیں پہ بنانا بھی تھا، کیلا بھی تھا۔ پوچھا کہ یہ بنانا کیسے ہیں؟ تو کہا یہ 10 درہم کا 1 درجن ہے، 150 روپے کا 1 درجن ہے۔ وہ کسٹمر ابھی بات کر رہا تھا کہ اسی ٹائم میں ایک لیڈیز آتی ہے، لیڈیز آتی ہے جس کا کپڑا پھٹا ہے، پرانا ہے، صحیح سے اس کے بدن پر ڈریس بھی نہیں ہے۔ وہ آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے کہ یہ ایپل کیسے کلو ہے؟ ابھی ایک کسٹمر کو کہا تھا کہ 200 روپے پر کے جی ہے، اور اب بھی اس لیڈیز کو کہہ رہا ہے کہ 50 روپے پر کے جی ہے۔ سامنے کہا تھا 200 روپے اور لیڈیز کو کہہ رہا ہے کہ 50 روپے کے جی ہے۔ سامنے کہا تھا کہ 150 روپے کا 1 درجن بنانا ہے، اور وہ لیڈیز کو کہہ رہا ہے کہ 30 روپے 30 روپیز 1 درجن بنانے کا دام ہے۔ تو وہ کسٹمر ناراض ہو گیا
کہ مجھ کو تو اتنا زیادہ اس کا ریٹ بتلایا اور لیڈیز کو تم اتنا کم بتلا رہے ہو۔ میری پیاری بچیوں، دوسروں کو نفع پہنچاؤ گے تو اوپر والا بھی ہیلپ کرے گا، اس کو اپنے دماغ میں رکھ کر میری بات کو سنو۔ تو دکاندار نے، دکان کے مالک نے اس کو اشارہ کیا کہ پلیز تم تھوڑا صبر کرو، خاموش رہو، لیڈیز کو جو چاہیے اس کو لے لینے دو۔ اس کو ایپل بھی دیا، بنانا بھی دیا، اور وہ لیڈیز اپنا فروٹ لے کر چلی گئی۔ جانے کے بعد وہ جو کسٹمر تھا جینٹس، اس کو کہا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لیڈیز مہیلا میری دکان پر آئی تھی، یہ ایسی لیڈیز ہے کہ جس کا ہسبینڈ نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دیکھ کر گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، انکم کا کوئی سورس نہیں ہے گھر میں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ اگر ہم اس کو پیسہ جا کر دیتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ مجھ سے پیسہ بھی نہیں لیتی ہے، یہ 2-4 روپئے ادھر ادھر کماتی ہے، اور سپتہ میں، ویک میں کبھی ایک مرتبہ ہماری دکان پہ فروٹ لینے کے لیے آ جاتی ہے، تھوڑا سا فروٹ لے کر یہ جاتی ہے۔ اب اگر میں اس کو اصل ریٹ بتاؤں تو اصل ریٹ میں اس کو 1 پاؤ 250 گرام بھی ایپل نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو میں اس کا ہیلپ کرتا ہوں، میں اس کو نفع پہنچاتا ہوں۔ کیسے نفع پہنچاتا ہوں؟ کہ اپنے فروٹ کا ریٹ اس کے لیے کم کر دیتا ہوں۔ بیچاری اگر میں پیسہ دوں گا تو یہ لے گی نہیں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ فروٹ کا ریٹ کم کر دیتا ہوں، تاکہ یہ اپنے کم پیسے سے اپنے بچوں کے لیے اچھا خاصا فروٹ لے کر جا سکے۔ پھر اس دکاندار نے اگلا جو سینٹینس کہا، میری پیاری بچیوں اس کو دھیان سے سننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، پورا ہفتہ، پورا ویک میں ویٹ کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں کہ یہ لیڈیز، یہ بیچاری غریب، یہ اپنے بچوں کو کھلانے کے واسطے یہ لیڈیز کس دن میری دکان پر آئے گی، اس لیے کہ جس دن یہ میری دکان پر آتی ہے اور میں ریٹ کم کر کے اس کو تھوڑا سا فروٹ دے دیتا ہوں، یقین جانو کہ اس دن میرے دکان کا سیل آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے۔ یہ کون بڑھاتا ہے؟ کون بڑھاتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے لیے کام کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے، دکھیا، لاچار، غریب، یتیم، مسکین، 4 گریڈ کے جو لوگ ہیں، اگر تم اس کو نفع پہنچاؤ گے تو اوپر والا تم کو نفع پہنچائے گا، اوپر والا تم کو نفع پہنچائے گا۔ یہاں ہوتا کیا ہے؟ یہاں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ، برا مت ماننا میری پیاری بچیوں، عام طور پہ ہماری سوچ بڑی نیگیٹو ہوتی ہے، ہماری غلطی، ہم غلطی کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہماری غلطی نہیں، یہ سامنے والے کی غلطی ہے۔ میں نے آج سے بہت پہلے ایک پوسٹ پڑھا تھا کہ ایک لڑکا تھا، اس کی شادی ہوئی اور اپنی وائف کو لے کر وہ گھر میں آیا۔ گھر میں آنے کے بعد ڈائننگ ہال میں وہ لنچ کر رہا تھا، اور دوسری طرف میں جس کا گھر تھا اس کے باہر والا حصہ، جہاں کپڑا صاف کر کے رسی پر پھیلا دیتی ہے عورتیں، وہ ونڈو سے، کھڑکی سے نظر آتا تھا۔ یہ دونوں ہسبینڈ اور وائف لنچ کر رہے ہیں۔ وائف نے ادھر نظر کیا تو اس نے دیکھا کہ دوسری عورت یا دوسری پڑوسی کا جو گھر ہے، اس کے یہاں کپڑا صاف کر کے واشنگ مشین سے نکال کر اور سوکھنے کے لیے رسی پر پھیلا دیا ہے۔
اور وہ تھوڑا گندا گندا نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کپڑا صاف نہیں ہوا ہے۔ تو وائف اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ اس گھر کی جو لیڈیز ہے لگتا ہے کہ اس کو کپڑا کلین کیسے ہوتا ہے یہ سسٹم معلوم نہیں، کپڑا دھلنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا، دیکھو گندا گندا نظر آ رہا ہے۔ آج میں یہ بولی، پھر ایک دن جانے کے بعد پھر لنچ کے ٹائم میں دیکھا، پھر بولی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو 2-3 دن جب لگاتار اس نے اپنے ہسبینڈ سے اس بات کو کہا، تو اگلے دن اپنی وائف کو بتایا نہیں، بغیر بتائے ہوئے اس کے گھر کا جو ونڈو تھا اور اس میں جو گلاس لگا ہوا تھا، ہسبینڈ نے ایک کپڑا لیا اور کپڑے سے اپنے گلاس کو، ونڈو کے کھڑکی کے گلاس کو صاف کر دیا اور اپنی وائف کو بتلایا نہیں۔ اب جب لنچ کے لیے دونوں بیٹھتے ہیں تو اس کی وائف بولتی ہے کہ ارے لگتا ہے کہ اس نے کسی سے ٹریننگ لے لیا، دیکھو آج کتنا صاف اور کلین کپڑا ہے، آج لگتا ہے کہ اس نے ٹریننگ لینے کے بعد واشنگ مشین کو چلایا یا ہاتھ سے کپڑا دھلائی کیا، دیکھو آج بالکل کلین اور صاف نظر آ رہا۔ میری پیاری بچیوں، کپڑا صاف کرنے والی کو کسی نے کچھ بتایا بھی نہیں تھا، اس کو یہ پتا بھی نہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا بول رہے ہیں۔ یہاں غلطی اس کی نہیں تھی، غلطی اپنی تھی، اور وہ غلطی کیا تھی وہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنی غلطی کو، مسٹیک کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے آدمی کو جتنا ترقی کرنا چاہیے اتنا ترقی نہیں کر پاتا ہے، نہیں کر پاتا ہے۔ کبھی کسی کو کسی سچویشن میں دیکھ کر ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ یہ کس پریشانی میں ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے کلاس روم میں آپ آئے، کلاس روم میں اور ٹیچر یا آپ کی میڈم یا میم بول کے گئی تھی کہ دیکھو خبردار کوئی بات نہ کرے، کوئی بھی بات نہ کرے۔ آپ گئی تھی کہیں، لوٹ کے جب کلاس روم میں آتی ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی ایک سہیلی بغل والی سے کچھ بات کر رہی ہے، کوئی ہلکی سی بات کر رہی ہے، بس اس کی بات کو سن کر اور آپ نے شکایت کر دی، اوپر کمپلین دے دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دیکھا جا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، کس پوزیشن میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بات کرنے پر، بولنے پر مجبور ہو گئی تھی، کچھ ایسا سچویشن آ گیا تھا کہ ایک دو شبد، ایک دو ورڈ بولنا بالکل ضروری ہو گیا تھا۔ دوسرے کو دیکھے بغیر کہ وہ کس سچویشن میں ہے اور کیا کر رہا ہے، اپنے طور پر ایک فیصلہ کر لینا اور ایک ڈیسیژن لے لینا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ایک مسجد میں ایک امام، یہ ایک محلے کا ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، نیا نیا نمازی بنا تھا۔ اس نے آ کر دیکھا
کہ ہر آدمی کوئی موبائل دیکھ رہا ہے تو کوئی بات کر رہا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے۔ اس نے امام سے جا کر کمپلین کیا کہ امام صاحب اور میں آپ کی مسجد میں نہیں آؤں گا، آپ کی مسجد میں نہیں آؤں گا۔ ارے کیوں نہیں آؤ گے؟ یہ میری مسجد تو نہیں، یہ اوپر والے کا گھر ہے، تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو۔ کہ نہیں، یہاں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ موبائل میں بزی رہتے ہیں، کوئی بات کرتے رہتا ہے، مسجد میں آنے سے کیا فائدہ؟ امام صاحب نے کہا کہ بھائی تم مسجد آیا کرو، کون کیا کر رہا ہے یہ مت دیکھو، بلکہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ خود صحیح رہو، پوری مسجد کے لوگ صحیح ہو جائیں گے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ ایسا ہے، آپ میری ایک بات کو مان لو، اس کے بعد ڈیسیژن آپ لے لینا کہ مسجد آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ کیا بات ماننا ہے؟ کا بات یہ ماننا ہے کہ یہ ایک گلاس میں آپ کو پانی دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، بالکل فل گلاس ہے، اور ایک گلاس پانی کو لے کر 2 چکر تم مسجد میں لگا دو، اور ایک پھوٹا ایک قطرہ پانی گرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ یہ کام کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کل سے مسجد آنا چھوڑ دیجیے گا۔ اس نے کہا یہ کام تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ایک گلاس پانی، بالکل فل گلاس ہے، وہ جب پانی لے کر چلا تو وہ گلاس ہی کو دیکھ رہا ہے، اسی پر نظر ہے کہ ایک قطرہ ایک پھوٹا پانی گر نہ جائے۔ 2 راؤنڈ اس نے مارا اور ایک قطرہ پانی نیچے گرنے نہیں دیا۔ بعد میں امام صاحب کو لا کر دیا کہ امام صاحب جو ڈیوٹی آپ نے دیا تھا میں نے پورا کر دیا، دیکھو ایک قطرہ ایک پھوٹا پانی بھی نہیں گرا ہے، ٹھیک ہے اب میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے کہا کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ جب تم گلاس اپنے ہاتھ میں لے کر راؤنڈ مار رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، تو اس ٹائم میں کتنا آدمی موبائل دیکھ رہا تھا؟ اس ٹائم میں کون کون باتیں کر رہا تھا، گپے مار رہا تھا؟ اس نے کہا امام صاحب یہ کیا پرشن ہے، یہ کیا کوشچن ہے؟ میری نظر اور میری پوری توجہ، میرا پورا خیال گلاس کے اوپر تھا کہ کہیں ایک پھوٹا ایک قطرہ پانی نیچے نہ گر جائے۔ کون موبائل دیکھ رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میری پیاری بچیوں، بس اس پر تم لوگ بھی عمل کر لو۔ اگر کوئی بائی چانس کوئی دوسرا کام میں لگا ہوا ہے، کسی دوسرے کام میں وہ بیزی ہے، کون سی سچویشن اس کے ساتھ آیا کہ اس کو کلاس کا بک چھوڑ کر، کلاس کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتاب پڑھنے پر وہ مجبور ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسے حالات آ جاتے ہوں۔ اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا، قرآن نے کہا علیکم انفسکم، اپنے آپ کو صحیح کرو گے۔ ہر کوئی جب اپنی فکر کرے گا کہ مجھے اچھا بننا ہے، مجھے اچھا بننا ہے، مجھے اچھا بننا ہے، میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، میں کسی کو کشٹ نہیں پہنچاؤں گی، میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، جب ساری لڑکیاں یہ سوچ لیں گی تو پورا انوائرمنٹ پڑھنے والا ہو جائے گا، اور پورا انوائرمنٹ، یہاں کوئی فتنہ نہیں، فساد نہیں، بغض، کینہ، حسد اور جلن، اس طرح کی کوئی بات نہیں رہے گی۔ اس لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح بنانے کی فکر کرو، انشاءاللہ انوائرمنٹ خود اچھا ہوگا، پڑھنے کا ماحول بنے گا، اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی، اپنی ذات سے دوسروں کو لابھ پہنچانے کی یہ عادت اپنے اندر پیدا کر لو۔ آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یقیناً آپ لوگ یہاں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ ابھی مولانا نے بتلایا، اپنے پیر پر کھڑا ہونے کے لیے۔ بڑا آدمی بننا ہے، بڑا آدمی بننا ہے، اتنا بڑا بننا ہے کہ پورے نارتھ ایسٹ میں نام لیا جائے کہ اجمل فلاں کالج کی فلاں لڑکی، فلاں اسٹوڈنٹ، اس نے بالکل پورے اسٹیٹ میں ٹاپ کیا، پورے کلاس کے 100% اسٹوڈنٹ نے ٹاپ کیا۔ بڑا بننا ہے۔ بڑا آدمی کیسے بنتا ہے؟
कैसे बनता है बड़ा, बिल्कुल लंबी बात है, लेकिन शॉर्ट करके मैं बतलाऊं और आप लोग भी कोशिश करोगे, ऊपर वाला आपको भी बड़ा बनाएगा। एक कॉलेज में नया प्रोफेसर, ज्वाइनिंग लेटर मिला और वो कॉलेज में क्लास लेने के लिए पहुंचे। नया आदमी नई जगह पर आए थे। अपना क्लास लेने के बाद थोड़ा सा बीच में टाइम मिलता था तो गेट के बाहर चाय की एक दुकान थी। छोटा सा लड़का 12 साल 14 साल का, वो चाय बेचता था। प्रोफेसर साहब उसके पास जाकर बैठते थे, चाय पीते थे और कुछ इधर उधर की बात करते थे। ये उसका डेली का रूटीन बन गया था। एक दिन चाय बेचने वाले उस छोटे बच्चे ने कहा कि सर, आपको तो ईश्वर ने बड़ा इंसान बनाया, बहुत बड़ा, क्या मैं भी बड़ा बन सकता हूँ? आप लोगों के दिल में ये आएगा ना, क्या हम भी बड़ा बन सकते हैं? क्या हम भी आसमान पर, हम भी चांद पर, हम भी सूरज पर जा सकते हैं? आपके दिल में भी ये ख्याल आएगा, ये तमन्ना, ये इच्छा पैदा होगी। तो चाय बेचने वाले उस लड़के ने जब कहा तो वो जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने एक चाक निकाला और नीचे एक टीन था, एक बोर्ड लगा हुआ था दुकान पर, उसमें उन्होंने 3 लाइन खींचा। ऊपर वाली लाइन पर लिखा मेहनत 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 3 मर्तबा। अगर तुमको बड़ा बनना है, अगर तुमको अपने लाइन में 100% सक्सेस होना है, सफलता हासिल करना है, उसके लिए पहला काम मेहनत, मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि फला जगह की फला स्टूडेंट इतना पढ़ती है, इतना पढ़ती है, ऐसा लगता है कि वो बीमार हो जाएगी। मेहनत, मेहनत करने से आदमी को ऑटोमेटिक 30% सफलता और कामयाबी मिल जाती है, ये प्रोफेसर ने कहा। दूसरे लाइन पे उन्होंने लिखा ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी 3 मर्तबा। ईमानदारी का मतलब यानी ये एक पैकेज है और उसमें 3 बात हैं। नंबर 1, अगर आपको बड़ा बनना है तो अपने लाइफ में कभी झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, बिल्कुल नहीं। अपने पेरेंट्स को भी झूठ नहीं बोलना है, टीचर के साथ भी झूठ नहीं बोलना है और आपस में सहेलियों के साथ भी झूठ नहीं बोलना है। होता क्या, होमवर्क कंप्लीट हो गया, अब बगल वाली पूछती है कि आपका होमवर्क अगर हो गया तो थोड़ा नोटबुक दे दो ना, ना 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 वैसे ना, है वैसे ना, अब वो हमारा शेष वैसे ना, इस तरह से बोल देती है। झूठ नहीं बोलो, नहीं देना है कह दो कि प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैं अपना नोटबुक नहीं दे सकती। आप चाहे अच्छा पाओ या खराब पाओ, मैं अपना नोटबुक नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल श्योर। झूठ नहीं बोलना है। नंबर दो, जो वादा करो उसको पूरा करो, जो वादा करो उसको पूरा करो। आपके टीचर ने आपसे कहा कि ये हम 5 क्वेश्चन आपको देकर जा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा, 5 फार्मूला हम बताकर जा रहे हैं, कल इसको याद करके आ जाओगे? जी सर, हम याद करके आ जाएंगे। जितना पढ़ना चाहिए, बदन में आलसी आया, सुस्ती आया, नहीं पढ़ा और कल अपना काम कंप्लीट करके नहीं लाया, इसका मतलब है कि आपने वादा को पूरा नहीं किया। बड़ा बनना मुश्किल है। बड़ा बनना है तो जो वादा आपने कर लिया, चाहे उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, थोड़ा कष्ट उठाना पड़े, 4 घंटे की जगह 4.5 घंटा आपको पढ़ाई करना पड़े, लेकिन सर से वादा कर लिया है, हम वादा पूरा करेंगे। नंबर 2, नंबर 3, अगर आपसे कभी कोई मिस्टेक हो जाए, कभी कोई गलती हो जाए तो उसको मान लेना चाहिए कि जी मैं आज मुझसे ये गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए, मुझसे ऐसा काम हो गया। सपोज आपको हॉस्टल इंचार्ज ने कह दिया था कि खाना अपने प्लेट में इतना ही लो जितना खा सकती हो,
جتنا کھا سکتی ہو. ایسا لگا کہ آج کھانا بہت ٹیسٹی ہے، بہت اچھا بنا ہے، بہت زیادہ کھانا لے لیا اور اس کو چھوڑ دیا. آدھا کھایا، آدھا ویسٹ ہو گیا. اب آپ کو ہاسٹل جو انچارج ہے یا میس کا جو انچارج ہے اس نے بلایا. آپ نے وہاں نہیں 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 میں نے نہیں چھوڑا، میں نے تو پورا کھانا کھا لیا تھا. یہ غلط بات ہے. اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو اس کو مان لینا چاہیے. جی سر آج مجھ سے غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گیا، ان فیوچر ایسا مسٹیک اور ایسی غلطی نہیں ہوگی. میری پیاری بچیوں، جھوٹ کو چھوڑو، جھوٹ کو چھوڑو، وعدہ پورا کرو. غلطی ہو جائے اس کو مان لو. اگر یہ 3 کام کر لیتی ہو، اسی کا نام ہے ایمانداری. اور جس کے اندر ایمانداری آ جائے گی 50% کامیابی اور سفلتا آٹومیٹک اس کو مل جائے گی. محنت سے 30%، ایمانداری سے 50%، ٹوٹل کتنا ہوا؟ 80%. آج پوری دنیا میں، ہمارے دیش میں بھی سب سے زیادہ رونا اسی کا ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے ایک دم ہائر ایڈوکیٹڈ لوگ، جتنا پڑھ لیتا ہے اتنا جھوٹ بولتا ہے. جتنا پڑھ لیتا ہے عوام کے ساتھ ووٹ لینے کے ٹائم میں لمبا لمبا وعدہ کرے گا، ووٹ لے کر جیت کر چلا جائے گا، ایک چھوٹا وعدہ بھی پورا کرنے کے لیے نہیں آئے گا. یہ سمسیا ہے، یہ سمسیا ہے. تو تیسرے لائن پہ پروفیسر نے لکھا اسکل، ہنر. اسکل، اپنے اندر ہنر پیدا کرو، اپنے اندر اسکل پیدا کرو. آپ کچھ نیا سے نیا بنانے کی کوشش کرو، کچھ آگے محنت کر کے، ریسرچ کر کے کچھ کھوج کرو، تلاش کرو اور کچھ نئی چیز لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرو. 20% کامیابی اور سفلتا وہاں سے آپ کو مل جائے گی. 3 بات پر عمل کر لو، 100% سفلتا اور کامیابی آپ کی. وہ چائے بیچنے والا لڑکا جب اس کا ایج 38 ایئرس ہو گیا، 38 سال ہو گیا، تو وہ کئی ملین کا وہ مالک بن گیا. 5 اسٹار ہوٹل جگہ جگہ پر اس کا بن گیا. لیکن اس کا جو اپنا ہیڈ آفس تھا، جہاں وہ بیٹھتا تھا، اتنا بڑا بننے کے بعد بھی پیچھے ایک بورڈ رہتا تھا اور 3 لائن میں اوپر والے میں محنت محنت محنت، دوسرے میں ایمانداری ایمانداری ایمانداری، اور تیسرے میں اسکل یعنی ہنر. یہ ہر جگہ پر وہ لکھوا کر رکھتا تھا اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا اور اس سے وہ سبق لیتا تھا. میری پیاری بچیوں، آپ کو بھی بڑا بننا ہے، بہت آگے آپ لوگوں کو بھی جانا ہے. میری دعا ہے، ہر طرح سے ہماری دعا ہے کہ اوپر والا آپ کے سپنے کو، آپ کے پیرنٹس کے ڈریم، خواب اور سپنے کو پورا کرے. آپ کا جو ایم ہے وہاں تک آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے یہ جو 3 باتیں بیان کی گئی، بتلائی گئی، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، اللہ، ایشور، خدا جو بھی کہو، وہ ضرور بھی ضرور آپ سب کو آگے بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.